بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے میڈیا فریڈم، اور اس پہ آج کو ایک انٹروڈکشن پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. اب تک آپ میڈیا ایتھکس کے حوالے سے چیزوں کو سنتے آ رہے تھے، اس کے متعلق جو ویریس تھاٹس تھی ان پہ میں آپ کو بریفنگ دیتا رہا. جو مختلف قسم کے ایتھیکل پرابلمز ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے رہے. لیکن ناؤ آن ورڈ وی ول بی ڈسکسنگ میڈیا فریڈم اینڈ دا میڈیا لاز. تو اس حوالے سے آج ہم ڈسکس یہ کرنے کی کوشش کریں گے میڈیا فریڈم کیا ہے، میڈیا فریڈم کے اوپر کیا تھاٹس اویلیبل ہیں، ان تھاٹس میں کوئی اگر ویریشن ہے تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ اس پہ جو مین تھیریز ہیں، جو ایسی نارمیٹو تھیریز جن کو بہت زیادہ اپلاڈ کیا گیا ان دا پاسٹ، اور آج بھی جو ماڈرن تھیورسٹ ہیں وہ سارے کے سارے اپنی جو ڈسکشنز ہیں ان ڈسکشنز کو ان نارمیٹو تھیریز پہ بیس کرتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں. ہمارا انفیکٹ آج جو ٹاپک آج ڈسکشن ہے وہ اس حوالے سے ہوگا، اور ہم ان تمام چیزوں کو آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. میڈیا فریڈم کے حوالے سے جو سب سے زیادہ ایک پرومیننٹ پرسن اویلیبل ہے، جس کو میں اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی جس کا نام لے چکا ہوں، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ہے جان اسٹوارٹ ملز. جان اسٹوارٹ ملز اپنی کتاب آن لبرٹی میں لکھتا ہے کہ جو میڈیا ہے اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ کمپلیٹ فریڈم کے ساتھ ہونی چاہیے، ایبسولوٹ فریڈم کے ساتھ ہونی چاہیے. یہاں پر کسی بھی لیول پر کسی بھی قسم کی ریسٹرکشنز جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ اور پریس کی فریڈم پہ نہیں ہونی چاہیے. انفیکٹ جب ہم جان اسٹوارٹ ملز کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز جو میں شاید اپنے پچھلے لیکچرز میں آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں، اس کو میں ذرا تھیورائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو ذرا میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جان اسٹوارٹ ملز یہ کہتا ہے اپنی کتاب آن لبرٹی کے پریفیس میں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص پوری سوسائٹی کو کوئی بھی بات کہنے سے روکتا ہے، ان کو اپنی اوپینین ایکسپریس کرنے سے روکتا ہے، تو یو کین ویل امیجن دیٹ ہاؤ بگ ا criminal that person would be, because he is stopping all of the people, the whole members of the society, to talk truth even. اب اس کی جو ڈکٹیٹوریل پارز ہیں، جو اس کی جو ڈکٹیٹوریل وشز ہیں، وہ شاید کوئی بہت زیادہ ہیں، اور کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو اپلاڈ نہیں کیا جائے گا، کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس قسم کی تھاٹ کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، اور یقیناً جو اس قسم کے کام کرے گا اس کو ہم افینڈر ڈکلیئر کریں گے، اس کو ہم ڈکٹیٹر ڈکلیئر کریں گے. تو جان اسٹوارٹ ملز یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص پوری سوسائٹی کو سچ کہنے سے روکتا ہے تو وہ اتنی بڑا مجرم پوری سوسائٹی ہو جاتی ہے جب پوری سوسائٹی مل کے کسی ایک شخص کو اپنی اوپینین ایکسپریس کرنے سے روکے. اب ذرا اس کی تھوڑی سی انالیسس کرنے کی آپ کوشش کریں کہ کتنے بہت بڑی یہاں پہ فریڈم کی جان اسٹوارٹ ملز اپنی کتاب آن لبرٹی میں ڈسکس کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو اس سے انڈیکیشن ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی صورت میں آپ انڈیویجولس کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جو پریس کی فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو آپ کسی بھی صورت میں نہیں روک سکتے. اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ سچ بول رہا ہو اور اس کو آپ روکیں، یا کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہو یا اس کو آپ روکیں. اس میں وہ یہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی فالس چیز کو بھی ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بھی کوئی اتھارٹی اگر ریسٹرکٹ کرتی ہے فالس چیز کو ایکسپلین کرنے کی، تو اس میں ایک قباحت اویلیبل ہے، اس میں ایک پرابلم اویلیبل ہے کہ جب تک ایسی کوئی فالس چیز سوسائٹی کے سامنے نہیں آئے گی تو سوسائٹی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو میک اے بیلنس بٹوین دا فالس اینڈ دا ٹروتھ. وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ٹروتھ کو سمجھنے کے لیے فالس کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور جب فالس چیز سوسائٹی کے اندر ایکسپریس کرنے کی آزادی ہوگی تو پھر لوگ بہتر طریقے سے ٹروتھ کو سمجھ سکیں گے. تو بیسیکلی فالس اور ٹروتھ کے درمیان میں جو ڈفرنس ہے وہ اس بات پہ ہی کوشش کر رہا ہے ایکسپلین کرنے کی کہ جب تک فالس نہیں ہوگا یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ. اس پہ ایک انٹرسٹنگ جو اور چیز وہ ایڈ کرتا ہے جان اسٹوارٹ ملز، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ فریڈم کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو ایک پرنسپل کا نام دے رہا ہے، اس کو ہارم پرنسپل کہہ رہا ہے. جان اسٹوارٹ ملز یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ایک
کوئی بھی ایسی ایکسپریشن جو سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے اس کے لیے یقیناً کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے جو اس قسم کے ہارمس کو روک سکے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہارمس پہ جب ڈسکشنز ہوتی ہے تو جو سوشیولوجسٹ ہیں, جو سائیکالوجسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کو ہارمس تو بڑے ڈفرنٹ نیچر کی ہوتی ہیں. سوسائٹی کو ہارم تو اس طرح سے نہیں ہوتی جس طریقے سے کسی انڈیویجول کو ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی کا بازو کاٹ جانا, مثال کے طور پر کسی کو زخم لگ جانا, مثال کے طور پر کسی کو کسی جگہ پہ چوٹ لگ جانا, دس از ہارم. لیکن سوسائٹی کی جو ہارم ہوتا ہے وہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ پینک کی صورتحال میں مل رہا ہو. سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولس کو جو ہارم ہو سکتا ہے سائیکولوجیکلی وہ اس کا ہو سکتا ہے کہ کوئی سائیکولوجیکل پین کی صورت میں آ رہا ہو, کوئی سٹریس کی صورت میں آ رہا ہو, کوئی سٹرین کی صورت میں آ رہا ہو. لیکن جان اسٹوارٹ ملز دیٹ اسٹینڈز آن اٹس اون پوائنٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہارم سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی فزیکل ہارم سوسائٹی کے اندر بیکاز آف اینی کائنڈ آف فالس آ رہا ہو, اس کی ریمیفیکیشن جو اس کی امپلیکیشن کسی فزیکل ہارم کی صورت میں انڈیویجولس کو مل رہا ہو, تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ جان اسٹوارٹ ملز کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں انڈیویجولس کے پاس یا معاشرے کی جو قوتیں ہیں ان کے پاس, گورنمنٹ کے پاس, اسٹیٹ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انڈیویجول کی فریڈم آف ایکسپریشن کو کرب کر سکے. ہارم کو ڈیفائن کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ ہارم جو ہے نا وہ اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کسی شخص کو بھی فزیکلی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی ہارم ہے, اور اس کو ہی جیسے میں تھوڑی پہلے آپ کو ایگزامپل دے چکا ہوں کہ اگر کسی شخص کو کوئی چوٹ لگ جا رہی ہے تو وہ ہارم ہوگا. اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم سب کے لیے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ تو کوئی بہت ہی ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر کوئی ڈیفینیشن ہے, کوئی ایک تھاٹ ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہی ہے, اور کیا آج کی سوسائٹی کے اندر یہ بات اس طریقے سے پریویلنٹ ہو سکتی ہے؟ دس از اے کوشچن ٹو آل آف یو ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ کیا کسی بھی معاشرے میں کسی بھی انڈیویجول کو یا کسی بھی میڈیا کو یہ فریڈم دی جا سکتی ہے کہ وہ ہر قسم کی چیز, وہ چاہے سوسائٹی کے اندر کوئی پینک کریٹ کر رہی ہو یا سوسائٹی کے اندر کوئی پرابلم جنریٹ کر رہی ہو یا انڈیویجول کے لیے کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس کا باعث بن رہی ہو, اس کو بھی سوسائٹی میں الاؤ کیا جائے, اس کو بھی سوسائٹی میں فریلی فلوٹ کیا جائے؟ یہ ایک کوشچن ہے میرے خیال کے مطابق ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جب بھی آپ آپس میں بیٹھیں اس چیز پر ڈسکس کریں اور ذرا اس پہ اپنی اوپینین بلٹ اپ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم صرف اور صرف جو ہارم پرنسپل دیٹ ہیز بین گیون بائی جان اسٹوارٹ مل, ہم صرف اس پہ بیس کر کے کوئی ایسی پالیسیز وضع کر سکتے ہیں جو کہ میڈیا کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو ریسٹرکٹ کر سکے, یا اس کے علاوہ سوسائٹی میں ہمارے پاس اور بھی ایسے ہارمز ہو سکتے ہیں جو پرابلی انویزیبل ہوں, جو سوسائٹی کے اندر بڑے ڈیپ جا کے سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے ہوں. ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی چیزیں ہوں جو آپ کے بہت ہی ریلیجیسلی جو آپ کے لیے سیکریٹ اینٹیز ہیں ان پہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو تو ڈیفینیٹلی دس از ناٹ گوئنگ اینی کائنڈ آف ہارم جس کی جان اسٹوارٹ ملز کر رہا ہے بات. بٹ آف کورس دیٹ کریٹس اے ہیوج پرابلم ان دا سوسائٹیز. تو کیا اس قسم کی ایبسولوٹ فریڈم جو کہ بالکل کمپلیٹلی اس فارم میں ہو کہ جہاں پہ جو بھی شخص کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے؟ میرے خیال کے مطابق آج جبکہ میڈیا اس حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے سے جو بات ابھرتی ہے وہ دنیا پوری تک پہنچ سکتی ہے ود ان نو پوائنٹ ان ٹائم وہ دیٹ کین ریچ ٹو دی ادر کارنر آف دا ورلڈ. تو کیا اس صورت میں کوئی شخص جو کمپلیٹ انانیمٹی انجوائے کر رہا ہو وہ کسی بھی اس قسم کی ارتعاش کسی بھی سوسائٹی کے اندر پیدا کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتا ہے؟ تو کیا ہم یہ جو فریڈم آف تھاٹ کے حوالے سے جان اسٹوارٹ مل کا پرنسپل ہے آج کے دور میں جہاں پہ میڈیا اتنا ڈیولپ ہو چکا ہو, جہاں پر ہر شخص اپنی اوپینین کو بڑے آسانی سے ایکسپلین کر سکتا ہو اور اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ریسٹرکشن اس پہ نہ ہو, کیا اس قسم کی فریڈم کی اجازت آج کے دور میں دی جا سکتی ہے؟ دس از اے کوشچن فار یو. یو کین تھنک اباؤٹ دیٹ, یو کین ڈسکس اباؤٹ اٹ, اینڈ دین یو کین کم اپ وتھ سم سارٹ آف کنکلوژن آن دا بیسس آف کائنڈ آف ایکسپیرینس ایکسپوئر دیٹ یو ہیو اراؤنڈ. تو ان تمام چیزوں کو بیس کرتے ہوئے آپ ذرا اس کی اپنی اوپینین اس پہ فارم کرنے کی کوشش کریں, اور یقیناً میں آپ کو آج کے دن میں مزید کچھ اہم تھاٹس بھی اس حوالے سے دوں گا جو آپ کو ہیلپ کریں گے کہ اس قسم کی اوپینین کو یا اس قسم کی ایبسولوٹ فریڈم کے حوالے سے کوئی وہ بیسس پرووائڈ کر سکیں جس پہ شاید آپ اس کا کوئی بہتر انالیسس کر سکیں.
یہ جو آرتھوڈاکسک اپروچ ہے یا ایک طرح سے جو ٹریڈیشنل اپروچ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جان اسٹوارٹ مل اس کا پروپوننٹ بن رہا ہے, اس کا فاؤنڈر بن رہا ہے, اس میں ایک اہم بات یہ کہی جا رہی ہے کہ چونکہ سوسائٹیز فلورش کر رہی ہیں, سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, انڈیویجول فریڈم, میڈیا فریڈم, ڈیموکریٹک ویز آف ڈوئنگ تھنگز ان دا سوسائٹی یہ فلورش کر رہے ہیں, تو ایسی صورتحال میں پریس کا کنٹرول کمپلیٹلی ڈکٹیٹوریل نظر آتا ہے. یہ ایک ڈسپاٹک ایکٹ نظر آتا ہے کہ جس میں آپ پریس پہ ریسٹرکشنز امپوز کریں, جس پہ آپ پریس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, جس پہ آپ انڈیویجولز پہ پرابلمز رکھیں, انڈیویجولز کے لیے ریسٹرکشنز رکھیں کہ وہ ایک خاص قسم کی یا جس قسم کی بھی بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ نہ کر سکیں. آج کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں, مے بی کہ دیز ڈیموکریٹک گورنمنٹس یا آج کے جو ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہے سوسائٹیز کے اندر, وہاں پہ تو ایوری انڈیویجول از فری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان اسٹوارٹ ملز کی جو پرنسپل آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے دیٹ کین ٹیک بیسس ان دا پریزنٹ ڈیموکریسیز. یہ ایک ڈبیٹ کے طور پر بعض لوگ یا بعض اسکالرز لیتے ہیں کہ چونکہ ہم ڈیموکریٹکلی فری انڈیویجولز ہیں, وی ہیو بین بورن فری, آور مدرز ہیو بورن فری, so definitely we have to be free in the societies as well. There should no shackle at all. There should be no as such embargoes and restrictions and curbs on the individuals to express their opinions. اب یہ ایک اپروچ بیسیکلی پولیٹیکل سائڈ سے آ رہی ہے, جہاں پر ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو میں یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیموکریٹائزیشن اور پروسیس آف ڈیموکریسی ان فیکٹ از دی پروسیس آف فریڈم, پروسیس آف گیٹنگ مور اینڈ مور فریڈم. اور وہ کوالٹی آف ڈیموکریسی کی بیسیکلی بیسس بھی یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مور یو فری مور یو آر ڈیموکریٹک, مور یو آر فری ان یور ایکشنز اینڈ یور تھاٹس مور فری اینڈ مور ڈیموکریٹک یو آر. سو آپ کا ووٹنگ بہیویئر انڈیپینڈنٹ ہو, آپ کی پولیٹیکل شیئرنگ تھاٹس کی پولیٹیکل شیئرنگ تھاٹس آف پولیٹیکل جو ہے آپ کی ان کی جو شیئرنگ ہے وہ اس کے لیے آپ فری ہوں, آپ اپنے انفارمیشن سیکنگ ڈیسیجنز میں فری ہوں, آپ اپنے پروٹیسٹ کے ڈیسیجنز میں فری ہوں. یہ سارے کے سارے فریڈمز جو آپ کو اویلیبل ہیں, جو ایک انڈیویجول کو کسی سوسائٹی کے اندر اویلیبل ہیں, یہ بیسیکلی وہ بینچ مارک بن رہے ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی وہ ٹچ سٹونز بن رہے ہوتے ہیں جس پہ بیس کر کے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سوسائٹی ڈیموکریٹک ہے یا ان ڈیموکریٹک ہے. یہ جو کنٹینیوم آف ڈیموکریٹک کنٹری اور ان ڈیموکریٹک کنٹری ہے وہ ان چیزوں پہ بیس کرتے ہوئے ہے کہ آپ کو پروٹیسٹ کی, ووٹنگ کی, اپنے اوپینینز کو ایکسپریس کرنے کی, انفارمیشن کو سیک کرنے کی یا کسی بھی قسم کے پیسفل پروسیشنز کو جوائن کرنے کی, ایسوسیشنز کی آپ کو اگر فریڈم ہے تو اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہاؤ ڈیموکریٹک یو آر. تو جو کوانٹم ہے, جو کنٹینیوم ہے, جس میں آپ کا کوانٹم چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ فریڈمز کتنی اویلیبل ہیں, جتنی بھی زیادہ اویلیبل ہوں گے آپ فریڈم کے کنٹینیوم پہ اتنے زیادہ فری ہوں گے. جب کم اویلیبل ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ دوسری سائڈ پہ کہ یو آر لیس ڈیموکریٹک اینڈ پرابلی ایٹ دا اینڈ یو ول ناٹ بی اینی مور ڈیموکریٹک. میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کے انڈر کام کر رہے ہوں اگر یہ تمام فریڈمز آپ کو اویلیبل نہیں ہیں. تو آرتھوڈاکسک اپروچ جو اس حوالے سے فریڈم کے حوالے سے اویلیبل ہے وہ اس فارم میں بات کرتی ہے کہ انڈیویجولس کو میکسیمم فریڈمز ڈیموکریسی کی طرف لے جا رہی ہیں, ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈز کی ڈیولپمنٹ کی طرف لے جا رہی ہیں, اور سوسائٹیز کی اوور آل فری ہونے کی دلیل بن رہے ہوتے ہیں. میں جان اسٹوارٹ ملز نے جو اپروچ تھی اور اس پر جو بیس کرتے ہوئے جو اور پولیٹیکل پرسپیکٹو میں یہ تھاٹ تھی, اگر میں اس کو سمرائز کروں تو کچھ اس قسم کا فارم ہوگا. جان اسٹوارٹ ملز یہ کہہ رہا ہے یا اس کی جو سمری بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اینی اوپینین could be true. You cannot judge any opinion that this is false and this is true. کوئی بھی اوپینین جب سوسائٹی کے اندر آ رہی ہے تو دیر could be a lot many people those who are in favor of that and they are considering it true. And there may be some a group of people those who can consider that this opinion is false or truth. اب یہ جو سوسائٹی کے اندر فریگمنٹیشن اویلیبل ہوتی ہے یہ کسی کو یہ رائٹ نہیں دے سکتی کہ وہ اس پہ ججمنٹو ہو سکے کہ کوئی بھی اوپینین جو ہے وہ غلط ہے کمپلیٹلی یا بالکل صحیح ہے. تو اس پوائنٹ پہ ہمیں ایگری کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کنٹینشیس پوائنٹ آف ویوز جہاں پر سوسائٹی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو ڈیفینیٹلی اس جگہ پر تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کتنے اس کی سپورٹ میں ہیں لوگ اور کتنے اس کی اگینسٹ ہیں. یہ چیز ڈٹرمن کر سکتی ہے ہمیں کہ ٹروتھ کیا ہے اور فالس کیا ہے.
تو اس لیے جان اسٹوارٹ ملز یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اوپینین آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی ایبسولوٹلی ٹرو ہو یا ایبسولوٹلی فالس ہو. آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسری اس پہ سمری میں کیا چیز اویلیبل ہو سکتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ سینسر اینی اوپینین بیکاز اینی اوپینین could help us, lead us to find and fetch truth. اب یہاں پہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ فالس اوپینین کو اگر آپ سمجھتے ہیں جس اوپینین کو یہ فالس ہے اینڈ دیٹ شوڈ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو بی ڈسپلیڈ اینڈ ریسٹرکٹیڈ ٹو بی ایکسپریسڈ, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فالس اوپینین نہیں ہوگی یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ دا ٹروتھ, یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایگزیکٹ ٹروتھ. سو فالس اوپینین از بیسیکلی is providing us grounds to find the truth. If there is no black, you cannot talk about white. If there is no dark, you cannot talk about the light. If there is no heat, you cannot talk about the cold. So, جان اسٹوارٹ ملز بیسیکلی اس کو یہ بات کر رہا ہے کہ اگر آپ فالس کو نہیں جانیں گے, اس کو ایویلویٹ کر کے فالس ڈکلیئر نہیں کریں گے, تو یو وڈ ناٹ لیڈ یور سیلف ٹوورڈز دی ٹروتھ. تو ٹروتھ کو فائنڈ کرنے کے لیے فالس کا معلوم ہونا ضروری ہے. اینڈ اف یو کرب فالس, اف یو ریسٹرکٹ فالس ٹو بی ایکسپریس, یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ ہاؤ سم تھنگ از ٹرو. جان اسٹوارٹس کو اگر ہم مزید ڈسکس کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایون اف دے آر فالس وچ کین ناٹ بی شیور آف کورس دے کین اسٹل ہیلپ اس اپریشیٹ دا ٹروتھ. تو جو بیلنس ہے, مور دا فالس مور ٹروتھ یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ اٹ. یہ دونوں انورس پرپورشن کی صورت میں ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں. مور یو بلیو اور مور یو فائنڈ دی فالسٹی آف سم تھنگ, مور یو وڈ بی ایبل ٹو فائنڈ دی ٹروتھ. تو یہ جو ایک انورس پرپورشن ریلیشن شپ بٹوین فالس اینڈ ٹروتھ دے رہا ہے جان اسٹوارٹ ملز, اس میں اس کی اہمیت یقیناً بہت بڑھ جاتی ہے کہ فالس چیزوں کو ایکسپریس کرنے میں کسی بھی قسم کی بارز نہیں ہونے چاہیے, کسی بھی قسم کے ہرڈلز نہیں ہونے چاہیے. اس لیے جب ان چیزوں پر بیس کرتے ہوئے جان اسٹوارٹ مل فائنلی کنکلوڈ یہ کرتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن شوڈ بی اپ ہیلڈ وداؤٹ ہیونگ اینی کائنڈ آف ریسٹرکشن امپوزڈ آن انڈیویجلس, چاہے وہ انڈیویجلس ہوں چاہے وہ سوسائٹی کے گروپس ہوں, کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کی جو ریسٹرکشنز ہیں دیس شوڈ ناٹ بی دیئر. جان اسٹوارٹ مل اس پہ کنکلوڈ کر رہے ہیں. جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور تھاٹس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ اور فریڈم آف پریس پہ اویلیبل ہے. لیٹس سی واٹ دیز آر. ہمیں جو ایک اور تھاٹ اویلیبل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک امپارشل پریس چاہیے, وہ پریس جو کہ فیکٹس اور صرف فیکٹس کو سوسائٹی تک پہنچا سکے. تو ایسی صورتحال میں ہمارے جو یہ ایک رائٹ ہے کہ وی وانٹ اونلی to be facts to be given to us, یہ ہمارا جو ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, یہ رائٹ اس چیز پہ گورنمنٹس کو مجبور کرتا ہے اور سوسائٹیز کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایسے رولز اور ایسے ریگولیشنز ڈیولپ کریں, پروملگیٹ کریں کہ سوسائٹی کے اندر فالس فیلنگز کو انگریس کرنے سے, سوسائٹی کے اندر انٹروڈ کرنے سے روک سکیں. اب یہاں پہ جو بیسیکلی دو پوائنٹ کی طرف انفیکٹ یہ اپروچ اشارہ کر رہی ہے وہ یہ کہ دیر کوڈ بی اے لبرل بائس ان دا میڈیا. لبرل بائس ان دا میڈیا سے مراد یہ ہے کہ میڈیا کو ایک خاص قسم کی اپروچ کو ہو سکتا ہے کہ بہتر سمجھتے ہوئے اس کو پلے اپ کرنے کی کوشش کرے, سوسائٹی میں زیادہ دینے کی کوشش کرے اس اپروچ کو. اب یہ کوئی ایک باعث ہو سکتی ہے کہ میڈیا آر کمپلیٹلی فری اینڈ دے تھنک دیٹ ایوری تھنگ مے بی گیون ٹو دا ماسز وداؤٹ کیئرنگ کہ کیا وہ بچوں کے لیے وہ ٹرانسمیشن ٹھیک ہے, کیا وہ سوسائٹی کے جو ولنریبل گروپس ہیں ان میں تو کسی کو کوئی لاس نہیں ہو رہا. تو یہ جو ایک میڈیا کے اندر ایک لبرل باعث اویلیبل ہو سکتا ہے کسی بھی ایک اس قسم کی اپروچ کے حوالے سے, دیٹ may cause harm to the society. تو اس ہارم کو بچانے کے لیے لبرل کے اس باعث کے جو نیگیٹو فال آؤٹس ہیں سوسائٹی کو اس سے بچانے کے لیے, اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ڈیولپ سرٹن فائر والز. ہمیں فلٹرز لگانے کی ضرورت ہوگی, ہمیں فائر وال ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ جو بھی چیز میڈیا کی طرف سے سوسائٹی کو جائے وہ اس قسم کی پروننگ سے ہو کے آگے نکلے تاکہ سوسائٹی کو منیمم لیول پہ کوئی ہارم اس سے ہو سکتے. اس سے بچنے کے لیے, ہارم سے بچنے کے لیے یہ ایک اپروچ ہے, یہ ایک پریکٹیکل تھاٹ ہے, یہ ایک یو کین سے
کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرسپیکٹو ہے جس میں اس قسم کے لبرل بائس کو بچانے کے لیے, میڈیا کے لبرل بائس کو سے بچانے کے لیے سوسائٹی کو کچھ قسم کے رولز اور ریگولیشنز میڈیا کے لیے مے بی وہ ایتھیکل کوڈ کی فارم میں ہی کیوں نہ ہوں, ان کی ڈیفینیٹلی ایک ضرورت پڑتی ہے. دوسری ایک اور جو اس حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اٹس ناٹ آلویز دا لبرل بائس دیٹ کین ہارم دا سوسائٹی, اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز فار دا میڈیا ٹو کنٹرول میڈیا ٹو بیکم دیٹ لبرل. اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کنزرویٹو بائس بھی ہو میڈیا کا. اب کنزرویٹو بائس بیسیکلی جسٹ اپوزٹ ٹو دا لبرل بائس. ہو سکتا ہے کہ میڈیا, اب سوسائٹی کے اندر آپ جائیں, دنیا کی مختلف ممالک کے اندر, ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر, اگر آپ میڈیا کا انالیسس کریں تو وہاں پہ بھی ایک کلیئر ڈیوائڈ میڈیا کے اندر اویلیبل ہے. یہ ایسا میڈیا ہے جو لبرل ہے, یہ میڈیا اس قسم کا ہے جو آرتھوڈاکسک اپروچ کو فالو کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ برٹن میڈیا کی بات کریں تو ٹیلی گراف کو ٹوری کہا جاتا ہے. ٹوری مینس کہ وہ جو ایک کنزرویٹو اپروچ رکھنے والا نیوز پیپر ہو اس کو ٹوری, اور اس کی ہسٹری بھی اٹھا کے اگر آپ دیکھیں تو اس کی پیچھے جو ہسٹری ہے وہ بھی ساری اسی قسم کی نظر آ رہی ہے. کوئی خاص پولیٹیکل جو اپروچ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب اس کے جسٹ اپوزٹ ٹو دیٹ اگر آپ گارڈین کو دیکھنے کی کوشش کریں تو گارڈین ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ لبرل فور فرنٹ پہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آؤ. سیم سچویشن یو کین فائنڈ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس, and same situation you can find some of the newspapers even in Pakistan, جہاں پہ کچھ نیوز پیپر ایک بہت ہی لبرل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ نیوز پیپر اپنی وہ ایک کنزرویٹو اپروچ, اور آف کورس دیر از نو پرابلم ود ہولڈنگ اینی کنزرویٹو اپروچ ان دا میڈیا. بٹ دا کوشچن از کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی کوئی کنزرویٹو اپروچ کو فالو کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو سوسائٹی تک پہنچنی چاہیے, جو سوسائٹی کا رائٹ بنتا ہے, جو انڈیویجولس کا ایک بانڈ رائٹ بنتا ہے کہ ان تک دی جائیں, وہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا ان کو اپنی گیٹ کیپنگ کے پروسیس کے تھرو فلٹر کر کے کہیں پر نیچے ڈمپ کر دیتا ہو اور اس کو معاشرے کے پوری سوسائٹی تک پہنچانے میں شاید کوئی پرابلمس کریٹ کر رہا ہو. تو اس قسم کے جو کنزرویٹو بائس ہیں دیز آر موسٹ آف دا ٹائم آلسو دیئر ان دا میڈیا. تو ہمیں ایک تو وہ جو ایبسولوٹ فریڈم کی اپروچ ہے اس کے ساتھ یہ بھی اپروچز ہیں کہ اگر ہم ایبسولوٹ فریڈم کی بات کریں اور ایبسولوٹ فریڈم میں سے اگر کوئی دو ان میں سے کسی ایک لائن کو فالو کرتا ہوا سوسائٹی کی طرف اپنی چیزوں کو ٹرانسمٹ کرے تو پھر کیا صورت حال ہوگی. آپ ویل امیجن کر سکتے ہیں کہ یا تو میڈیا دونوں بڑے ایک بائی پولر میکنزم کے ساتھ جہاں پہ کمپلیٹ بائنری اسکیمٹائزیشن ہوگی میڈیا کی, اس کو میڈیا فالو کرتا ہوا نظر آئے گا ہمیں. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اسٹل دیر آر سم اسکالرز, دیر آر سم تھنکرز, دے تھنک دیٹ دیر شوڈ بی اے ویری ویل ڈیفائنڈ میکنزم فار دا میڈیا, because the prime objective of any kind of approach like that is to protect the society from any harmful effects. اب کوشچن ہمیشہ یہی ابھرتا ہے کہ اس قسم کی ریسپانسبلٹی کس کو دی جانی چاہیے جو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ دس از گڈ فار دا سوسائٹی اینڈ دس از بیڈ فار دا سوسائٹی. دس از آلویز کنٹینشیس پوائنٹ. دس از آلویز اے ویری امپورٹنٹ conundrum that the people have to discuss, and then unfortunately so far we are unable to reach to any consensus on that. مختلف سوسائٹیز کے اندر مختلف کنسنسس اس حوالے سے اویلیبل ہے, لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ the one consensus the one particular society has reached to is the ultimate and that is the perfect one. There is nothing perfect. So things are in fact evolving. ہم ابھی اپنی فردر ڈسکشنز میں ان چیزوں پہ مزید بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ایوولوشن پروسیس کہاں تک اب پہنچا, کہاں تک ہمیں لے کے جا رہا ہے. فریڈم کے حوالے سے اگر میں بفور آئی موو آن دیٹ to discuss that what different normative thoughts on freedom of expressions are available, میں اگر دو چیزوں کے حوالے سے آپ کو بیان کرتا چلوں, وہ یہ کہ فریڈم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پر دو قسم کی فریڈم کی بات آتی ہے. ایک ہے فریڈم آف ایکشنز اور دوسری ہے فریڈم آف ایکسپریشن. نو فریڈم آف ایکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں اٹ مینس دیٹ سٹیزن شوڈ بی گیون complete and unrestricted freedom of any kind of action they want to have in the society. اب ایکشن سے میری مراد یہ کہ آپ کو ایسوسیشن کی فریڈم ہے, آپ کو کوئی پیسفل پروسیشن کی فریڈم ہے, آپ جہاں تک بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں, یو شوڈ بی کمپلیٹلی فری. آپ ایک خاص پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, یو شوڈ بی فری. آپ ایک خاص قسم کی لیبر کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, یو شوڈ بی فری. تو یہ جو فریڈم آف ایکشن ہے بیسیکلی یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انڈیویجولس کو ہر قسم کے ایکشنز کی سوسائٹی کے اندر فریڈم ہونی چاہیے. اب یقیناً کچھ سوسائٹیز کے اندر اس قسم کے ریسٹرکشن ٹو سم پرٹیکولر گروپ آف سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اویلیبل ہے.
مثال کے طور پر آپ اگر نازی جرمن کا اگر آپ انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ جوز ور ناٹ گیون کمپلیٹ فریڈم آف ایکشن. ایٹ مینی انسٹانسز انہوں نے ان پوائنٹس کو ریز بھی کیا, دنیا کے اندر بھی ان پوائنٹس پہ بھی باتیں ہوئی, لیکن ان کے پاس کمپلیٹ فریڈم آف ایکشن اویلیبل نہیں تھی. جب فریڈم آف ایکشن نہیں اویلیبل تو واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن. تو فریڈم آف ایکشن انفیکٹ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جہاں پر ایک انڈیویجول کسی بھی قسم کو کام کو جوائن کرے, کسی بھی قسم کے ایریا میں جانے کی کوشش کرے, کسی بھی قسم کی ایسوسیشنز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے, تو دیر شوڈ ناٹ بی اینی ریسٹرکشن آن پارٹ آف دا سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ. یہ بیسیکلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ فریڈم آف ایکشن اس سوسائٹی کے اندر اویلیبل ہے. بعض سوسائٹیز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیمیلز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو سم پرٹیکولر جاب. Why they are not allowed? Because there is no freedom of action, complete freedom of action available. یہی چیز بیسیکلی اشارہ کرتی ہے کہ if there are more freedom of actions available in a society, تو وہ more free ہوگی, وہ ڈکٹیٹرشپ پہ شاید نہ ہو. مثال کے طور پر اگر ڈکٹیٹرشپ کسی کنٹری کے اندر ہے تو you do not have complete freedom of action. You cannot join any procession. You cannot protest against the government. This is basically action that you want to do. Why? It is restricted because the government is not democratic in nature. دوسری freedom جس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ ہے freedom of thought and expression. Basically جب freedom of thought اور freedom of expression ہوگی تو پھر یہ freedom of press کی صورت میں result کرے گی. There cannot be freedom of press. There cannot be freedom of media without the freedom of thought and expression. This would be then completely utopian if we talk about freedom of press without freedom of thought and without freedom of expression. If you're not allowed to say anything or say some particular thing in a society, so how media can be free? How media can discuss those things? کیونکہ بہت سارے سوسائٹیز کے اندر کوئی ایسی اسپیشل پریویلیجز میڈیا کے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ دے آر مور فری ایز کمپیئر ٹو دیئر انڈیویجلز. موسٹ آف دا سوسائٹیز آر اکویٹنگ میڈیا اینڈ دا انڈیویجلز ایٹ پار ود ایچ ادر ان ٹرمز آف دا فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن. تو جس سوسائٹی کے اندر فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے انریسٹرکٹیڈ یا کوئی بہت زیادہ فریڈمز اویلیبل ہوں تو یقیناً اس سوسائٹی کو آپ بہت زیادہ ڈیموکریٹک سوسائٹی کہتے ہیں. And at times, that democracy crossed the limits and joined the John Stuart Mill School of Thought. تو anyhow, جو چیز مجھے آپ کو بتانے کی یہاں پہ میں سمجھتا تھا ضروری ہے وہ یہ کہ فریڈم دو فارمز کے اندر موسٹلی اویلیبل ہوتی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ دا سیکنڈ از فریڈم آف تھاٹ اینڈ freedom of action, and the next is freedom of thought and expression. Just a few definitions on freedoms کہ میڈیا کی فریڈم پہ یا فریڈم آف پریس پہ جو ہمارے پاس چند ایک ڈیفینیشنز ہیں وہ کیا ہیں ان پہ میں نظر ڈالتا ہوں. آپ کو ابھی سلائڈ پہ یہ نظر آئے گا کہ فریڈم آف پریس مینس دیٹ دا میڈیا شوڈ بی فری ٹو پبلش نیوز اینڈ آئیڈیاز وداؤٹ گورنمنٹ کنٹرول. worldpublicopinion.com پہ یہ جو ڈیفینیشن آف فریڈم آف پریس ہے دس از اویلیبل کہ کسی بھی قسم کے گورنمنٹ کنٹرول کے بغیر جو پریس کو اور جو میڈیا کے تمام مینز آف کمیونیکیشنز ہیں ان سب تک آپ کو جو ہے نا کسی بھی قسم کی نیوز پبلش کرنا چاہیں, قسم کا آئیڈیا اپلوڈ کرنا چاہیں کہ گورنمنٹ کے اس پہ کوئی ریسٹرکشن اور کنٹرول نہ ہو, تو یہ بیسیکلی فریڈم آف میڈیا یا فریڈم آف پریس کے ایک ڈیفینیشن کی صورت میں دی گئی ہے. دوسرے یہ اس پہ بات کی جاتی ہے کہ اٹ از اے کنڈیشن آف بینگ فری اور ریسٹرینٹس. It is the liberty of a person which empowers him or her to think, feel, do just as one please. یعنی آپ کسی بھی کام کو کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتے کرنے کو, چاہے اس کو ایکسپریس کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے اس کو ایکشن کی صورت میں کرنے کے حوالے سے, یو شوڈ بی کمپلیٹلی فری اینڈ یو شوڈ ناٹ بی انڈر اینی کنٹرول. یعنی یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں ایوری باڈی فیلز فری اینڈ انریسٹرینڈ. جب کوئی فری اور ریسٹرینٹ کی فارم میں اگر کوئی دو چیزیں اویلیبل ہوں, مور یو آر فری لیس یو آر ریسٹرینٹ. تو جو میڈیا کی فریڈم جس کو ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ وہ کنڈیشن ہے انفیکٹ کہ جب آپ کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اینڈ دیر از نو ایمبارگو ایٹ آل اویلیبل آن یو. اس پہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو نیپولین بوناپارٹ نے کہی تھی. وہ یہ کہتی تھی کہ آئی فیئر دا نیوز پیپرز مور دین 100,000 بوائناٹس. مجھے ایک فری پیس سے بہت خوف آتا ہے
Napoleon Bonaparte, you see his structure, the kind of government that he had, dictatorial style میں چیزیں کو لے رہا تھا. جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں تھاؤزنڈز آف جو ایسے ہو سکتے ہیں لوگ جو مجھے کوئی تھریٹ پوز کر سکیں, آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ آف دیم, آئی ایم اسکیئرڈ آف فری پریس. جب فری پریس ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی دیٹ پریس وڈ بی میکنگ می کریٹیسائزڈ, will be making me controlled, and will be judging my actions. And of course, no dictator would like anybody to judge his actions. Dear students, میں اب آگے بڑھتے ہوئے 4 normative theories کی آپ سے بات کرتا ہوں. یہ 4 normative theories جو پریس کی فریڈم کے حوالے سے بہت زیادہ renowned ہیں, بہت زیادہ ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ 4 theories of press were given by 3 persons. ایک فریڈرک سیبرٹ ہے, دوسرا تھیوڈور پیٹرسن ہے, اینڈ تھرڈ ون از ولبر شرام. تو ولبر شرام اور تھیوڈور پیٹرسن اور فریڈرک سیبرٹ نے 4 theories آف دا پریس کے نام سے ایک کتاب لکھی, اور انہوں نے ان 4 theories جو کہ نارمیٹو theories آف دا پریس کنسیڈر کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے کچھ تھاٹس دیے ہیں. ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اپروچز ڈسکس کی گئی ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, فریڈم آف دا پریس کے حوالے سے, ان 4 نارمیٹو theories آف دا پریس میں. 4 نارمیٹو theories آف دا پریس, بیسیکلی اس میں جو 4 نارمیٹو theories ہیں وہ اتھارٹیرین تھیوری آف پریس ہے, لبرٹیرین تھیوری آف پریس ہے, اور سوشل ریسپانسبلٹی تھیوری ہے, اینڈ دا 4th ون از کمیونسٹ تھیوری. تو ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تھیوریز انفیکٹ کیا بات کرتے ہیں, اپنے اندر کیا ڈسکشنز کو لے کے آ رہی ہیں ہمارے لیے. تو فرسٹ جس کو میں ڈسکشن کے لیے آپ کے سامنے لے رہا ہوں وہ ہے اتھارٹیرین تھیوری آف دا پریس. میڈیا آر ٹول آف دا اتھارٹی. ہر قسم کی جو کنٹرول ہے وہ میڈیا پہ اویلیبل ہوگا. میڈیا صرف وہی چیزیں دیں گے سوسائٹی کو, لوگوں کو, جس کو ڈکٹیٹر پسند کر رہا ہوگا, جس کو اتھارٹی پسند کر رہی ہوگی. میڈیا آر سبسروینٹ ٹو دی اتھارٹی ٹو دی ڈکٹیٹرس. جو مختلف قسم کے اتھارٹیرین ریجیمز آئے ہیں وہ سارے کے سارے انفیکٹ اتھارٹیرین تھیوری پہ بیس کرتے ہوئے تھے. جہاں پر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے اگر بات ہو گئی, یا کوئی 1 party اسٹیٹ اگر ہو گئی تو اس کے حوالے سے بات ہو گئی, یا ڈکٹیٹرز جو اسٹریٹ اوے آئے ہیں, کوئی بھی اس قسم کی کنگشپ کے اندر جو مناک آئے ہوئے ہیں, یا جو ایسے رولرز ہیں جو کسی اور ملک پہ جا کے رول کرتے ہیں, دے آل ان فیکٹ فالو دس تھیوری, جس کو ہم اتھارٹیرین تھیوری کہتے ہیں. اتھارٹیرین تھیوری بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انڈیویجولس کو اور خاص طور پر میڈیا کو اس فارم میں لے رہی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایز اے سبسروینٹ, ایز اے سلیو ٹو دا اسٹیٹ کام کر رہا ہوتا ہے میڈیا. اور میڈیا کو کسی بھی قسم کی ایسی فریڈم نہیں دی جا سکتی, یا اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا جو کہ گورنمنٹ کے کرٹیسزم کے حوالے سے ہو, یا گورنمنٹ کے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ہو, یا اس حوالے سے ہو کہ جہاں پر گورنمنٹ جب بھی کوئی غلط کام کر رہی ہو تو میڈیا شوڈ بی دیئر ٹو پروٹیکٹ دا پیپل فرام دا ہارمفل ایکشن آف دی گورنمنٹ. یہ چیز یا یہ تھاٹ یا یہ فریڈم آف ایکشنز اتھارٹیرین تھیوری کے اندر ایبسولوٹلی ناپید ہے. کسی بھی فارم کے اندر یہ اپروچ یا یہ فیسلٹی پریس کو اور انڈیویجولس کو نہیں دی جا سکتی انڈر دس اپروچ. میں اگر اس پہ تھوڑا سا مزید آگے جاؤں تو کچھ اور چیزیں انویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پر اتھارٹیرین ویو کے اندر جو رولنگ کلاس ہوتی ہے, وہ جو رولنگ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, وہ سمجھتی یہ ہے کہ دے کین ڈسرن دی بینیفٹس آف دا سوسائٹی بیٹر دین دا میڈیا. میڈیا آر نائیو. They are unable to understand the problems of the society. They are unable to understand that whatever they are giving to the society, they do not understand their consequences. They know how to write, but they don't know that what kind of consequences can be there because of their writings. Government is wise enough. The state is wise enough. And state knows that what thing is to be given to the people and at what time. ان کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اسٹیٹ کی وہ بہت دور تک ہے. پریس جو ہے, جو میڈیا ہے, وہ میاپک ہے. میڈیا از انیبل ٹو سی فار. اب اس اپروچ کے تحت گورنمنٹ میڈیا کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور گورنمنٹ میڈیا کو اس فارم میں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو انڈیویجولس کام کر رہے ہیں, دے آر انکیپیبل آف نوئنگ دا پرابلمز آف دا سوسائٹی ویل. دوز ہو آر سٹنگ ایٹ دا ٹاپ,
those who are the government functionaries, those who hold the reins of every social institution, they know that what should be done for the well-being of the society. تو میڈیا انفیکٹ اپنی نائیوٹی کی وجہ سے، اپنی اس قسم کی جو اپروچ ہے جس میں وہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، اس کی وجہ سے سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. رولر نوز دی بیسٹ. اگلی بات اس پہ حوالے سے جو اتھارٹیرین سسٹم کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کرٹیسزم ہے اور جو پبلک ڈسینٹ ہے دس کین ناٹ بی ایٹ آل ٹالریٹڈ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سوشل کوہیژن ہے، جو اسٹیبلٹی ہے، جو اکنامک گروتھ ہے اور جو کامن گڈ ہو سکتا ہے، دیٹ کوڈ بی جیپٹائزنگ اٹ. یہ اس چیز کے خلاف جا سکتا ہے. اب اگر میڈیا جو کچھ تو سوسائٹی کو دے رہا ہے اس سے پولیٹیکل ڈس ہارمنی ہو رہی ہے، اس کے اندر اکنامک گروتھ کو پرابلم ہو رہا ہے، اس کے اندر اگر ایک کامن گڈس کو افیکٹ ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں میڈیا از ڈوئنگ سم تھنگ بیڈ فار دا سوسائٹی. سو گورنمنٹ وڈ نیور لائک میڈیا ٹو ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ. سو اس حوالے سے اگین کنٹرول از سم تھنگ inevitable for the media. Media is to be under the guidance, under the control, so that society could be avoided, society could be protected against the harmful effects of their wrong actions. جب ہم authoritarian point of view کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ press should be licensed, journalists should be licensed, and every publication should be governed by the rules and regulations that has been framed by the government. اب یہاں پہ اتھارٹیرین سسٹم کے اندر پریس کی سینسرشپ کی بات آ رہی ہے، جرنلسٹ کے سینسرشپس کی بات آ رہی ہے، اور جرنلسٹ کے لائسنس کی بات ہو رہی ہے. پریس کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لائسنس کے بغیر، گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر آپریٹ کر سکے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر میڈیا کے اندر اپنے کانٹینٹس کو پبلش کرا سکے. یہ چیزیں انفیکٹ اتھارٹیرین تھیوری کے تحت ہر گورنمنٹ اس قسم کے کام کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اف یو کرٹیسائز دا گورنمنٹ اینڈ اف یو کرٹیسائز دی ایکشنز آف دا گورنمنٹ، ان فیکٹ یو انڈرمائن دا پروسیس آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی. آپ اس چیز کو بہت زیادہ سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. میں اگر اس کو اس طریقے سے لینے کی کوشش کروں کہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اس کے الفاظ میں آپ کو بیان کروں، وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا کے ساتھ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈسپلن نہیں ہے. میڈیا آلویز ٹاکس اباؤٹ دا ڈیموکریسی، وائل ڈیموکریسی وداؤٹ ڈسپلن از ویری فیٹل فار دا سوسائٹی. کسی بھی سوسائٹی کے لیے ڈسپلن کے بغیر ڈیموکریسی جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ڈسپلن شوڈ کم فرسٹ، ڈیموکریسی لیٹر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ وہ اپروچ ہے جو اتھارٹیرین رجیم کے تحت آتی ہے، جو اتھارٹیرین تھیوری کے تحت جو ہے نا جو چیزیں سوسائٹی میں، یا ایک جو اپروچ ہے میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے، وہ اتھارٹیرین وہ یہ بیسیکلی بات کرتی ہے کہ لائسنسنگ ہونی چاہیے، جرنلسٹ کی لائسنسنگ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ سینسرشپ ہونی چاہیے. ہر قسم کی چیز جو میڈیا کے اندر آ رہی ہے، before it comes to the masses, before it is published in the media, before it is displayed on television, this is supposed to be approved first. اس کے بارے سے ایک بڑا خوبصورت کوئی بندہ بات کہتا ہے کہ every truth should be certified. So authoritarian regime کے اندر truth are always certified. Before these are put up to the people, these are required to be certified. Certified that these are not causing harm in society. Certified that this is not causing any kind of criticism of the government. Certified that this would not affect the peace and normalcy of the society. Certified that this would not affect the rule of dictator in the country. So یہ ساری certifications جب تک میڈیا کے پاس نہیں ہوں گی کسی بھی ایک چیز کے متعلق، تو that cannot be given to the masses. Dear students, authoritarian system کے تحت جب کوئی پریس آپریٹ کرتی ہے تو اس قسم کے ایشوز وہاں پہ ان کو کنفرنٹ کرنا پڑتے ہیں، جن کو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ تھیوری فریڈم آف پریس پہ کیا ہے اور اس میں کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں. نیکسٹ لبرٹیرین تھیوری آف دا پریس ہے. لبرٹیرین تھیوری آف دا پریس وہ یہ کہتی ہے کہ پریس از این ایکسٹینشن ٹو دا انڈیویجلز ایبسولوٹ رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ دا فریڈم آف پریس.
اب یہاں پر بالکل ایک کنٹراسٹنگ اپروچ آپ کے پاس اویلیبل ہے. جہاں پہ جو اتھارٹیرین سسٹم کے اندر جو بات کی جا رہی تھی وہاں پہ اسٹیٹ کنٹرول کی بات کی جا رہی تھی, یہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو انڈیویجول کے ایک جو ایبسولوٹ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے, پریس ایکچولی اس کی ایکسٹینشن ہے. Press is enjoying the same rights what the individual is enjoying in a society to freely express himself, to say whatever he wants to, freedom of expression, freedom of thought, freedom of action. یہ ساری چیزیں انڈیویجل کے پاس ہے, یہی ساری چیزیں میڈیا کے پاس ہونی چاہیے. یہ بیسیکلی ایک بڑی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہاں پر سوسائٹی ہیز نو رول ٹو پلے, اسٹیٹ ہیز نو رول ٹو پلے اوور دا پریس اینڈ اوور دی ایکٹیویٹیز آف دا پریس. میڈیا کمپلیٹلی فری ہو, میڈیا وہ کام کرنا چاہے جو سمجھتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے بہتر ہے. یہاں پر نہ سوسائٹی کا کوئی رول ہو اور نہ ہی اسٹیٹ کا کوئی رول ہو میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے, میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. کسی بھی قسم کی کوئی لائسنسنگ نہیں, کسی بھی قسم کی کوئی سینسرشپ نہیں, کسی بھی قسم کے کوئی ایسے ایتھیکل رولز اور میکنزم میڈیا کے لیے ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لبرٹیرین میں پریس and the media are completely free to discuss whatever they want to. This is talking, in fact, the absolute kind of freedom that may exist in a society. اب اس پہ کوئی ڈسٹنکشن ایسا نہیں ہے کہ جو انڈیویجولز رائٹ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جو پرائیویٹ میڈیا کارپوریشنز کے جو رائٹس ٹو ایکسپریس تھنگز ہیں, دیز آر ون اینڈ دا سیم. اب دس از این آئرنی, یو سی. ہمیں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس قسم کی فریڈم بھی کسی سوسائٹی کے اندر اویلیبل ہو سکتی ہے, جس کی لبرٹیرین تھیوری آف دا پریس کی بات کر رہی ہے, جس کی ولبر شرام پیٹرسن یا جو اس کے ساتھی ہیں وہ بات کر رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے اس قسم کی چند ایک سوسائٹیز کے اندر تو شاید کچھ اس کے گلمسز ہمیں نظر آئیں جہاں پر میڈیا لبرٹیرین تھیوری کو فالو کر رہا ہو, یا جہاں پہ لبرٹیرین تھیوری آف دا پریس, لبرٹیرین تھیوری آف دا میڈیا ہو سکتا ہے کہ ان ایکشن نظر آ رہی ہو. بٹ موسٹ آف دا سوسائٹیز ڈو ناٹ سی اینی تھنگ لائک دیٹ. اس کی وجہ پرائمریلی کیا ہے؟ اس کی وجہ پرائمریلی یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر تو بہت ساری مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں. مارکیٹ فورسز بیسیکلی سوسائٹی کو اور میڈیا کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں. میڈیا سیمس ٹو بی فری بٹ موسٹ آف دا ٹائم دے آر ناٹ ایبسولوٹلی فری. لگتا ایسا ہے کہ جیسے وہ سارے کام خود کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ دیر آر سم انویزیبل فورسز, دیر آر سرٹن انویزیبل گورنمنٹس دیٹ آر کنٹرولنگ دا میڈیا. اگر میں اس حوالے سے ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ کو ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کروں تو جان اسٹوارٹ ملز تو ڈیفینیٹلی فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے, لیکن مارکیٹ وہ سوسائٹیز کی وہ انویزیبل فورسز جو اپنا انفلوئنس ایکسرسائز کرتی ہے میڈیا پر کہ وہ خاص قسم کے ڈسکورسز کو جنم دے, خاص قسم کے ڈسکشنز کو لے کے آئے, خاص قسم کے تھیمز اور تھاٹس پہ بات کرے. اس پر اگر میں آپ کو ایڈوائز کروں کہ جان پلگر کی بہت ساری ایسی ویڈیوز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ. اگر میں آپ کو یہ نام دوں کہ انٹرنیٹ پہ جائیں اور اس قسم کی چیزوں کو ایکسیس کریں تو ہو سکتا ہے کہ یو ول فائنڈ اے لاٹ مینی تھاٹس بائی دا جان پلگر. جان پلگر جب یہ بات کرتا ہے کہ دیر آر سرٹن انویزیبل گورنمنٹس, یہ انویزیبل گورنمنٹس کے نام سے اس کی کتاب بھی ہے, تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ انویزیبل گورنمنٹس کس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, بیسیکلی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ لاٹ مینی کارپوریشنز, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ لاٹ مینی میگا انسٹیٹیوشنز ان دا سوسائٹی وچ آر ان فیکٹ پارٹ آف دا میڈیا کانگلومیریٹس اینڈ دین گیونگ دیم اے پالیسی ٹو فالو. اینڈ الٹیمیٹلی میڈیا ایسے محسوس کرتا ہے کہ دے آر فری بٹ دیز آر بینگ ڈریون بائی سم ویری انویزیبل فارم آف گورنمنٹس. ہو سکتا ہے کہ ایجنسیز کنٹرول کر رہی ہوں ممالک کی, ہو سکتا ہے کہ میڈیا کو کوئی بہت بڑے بڑے جو پروفٹ اورینٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہوں. ان کے بورڈ آف گورنرز پہ وہ لوگ موجود ہوں جو شاید کانگریس کا حصہ ہوں, جو شاید پارلیمنٹس کا حصہ ہوں, جو شاید اسمبلیز کا حصہ ہوں, اور وہ جس قسم کی بھی پالیسیز میڈیا کے لیے بنائیں گے تو میڈیا ان کو فالو کرنے پہ مجبور ہوگا. سیمنگلی نظر یہ آتا ہے کہ میڈیا آر کمپلیٹلی فری, بٹ دیر کوڈ بی اینی تھنگ لائک دیٹ فار دا میڈیا. اف یو وانٹ ٹو سی مور آن دیٹ دا وار یو ڈونٹ سی, یہ ویڈیو دیکھیں, انٹرنیٹ پہ اس کو سرچ کرنے کی کوشش کریں. واٹ ڈز اٹ ٹاک اباؤٹ؟ سو دیر آر سو مینی ادر تھنگز دیٹ کین ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ لبرٹیرین
تھیری کے تحت جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں میڈیا اور کمپلیٹلی فری، کوئی گورنمنٹ رول نہیں ہوگا میڈیا کو گورن کرنے کے حوالے سے، میڈیا کے رولز ریگولیشنز کے حوالے سے سوسائٹی کوئی رول پلے نہیں کر رہی ہوگی، بلکہ میڈیا کمپلیٹلی اپنے ایکشنز کے اندر فری ہوں گے، تو دیز آر ناٹ آلویز ٹرو، بیکاز کہ اب جو دنیا ہے وہ بڑی مختلف دنیا ہے. یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ورڈ ہے، یہ جس ورڈ کے اندر آج ہم اویلیبل ہیں، یہاں پر بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز اویلیبل ہیں. دے آر ایکسرسائزنگ دیئر رول، آئی ایم یوزنگ دس ورڈ رول، دے آر ایکسرسائزنگ دیئر رول اینڈ پاور اوور دا میڈیا سو دیٹ میڈیا کین ڈو تھنگز دیٹ دے وڈ لائک میڈیا ٹو ڈو. انفیکٹ لبرٹیرین تھیوری، اس کے جو روٹس ہیں اور اس کے جو بیسز ہیں وہ بیسیکلی کلاسیکل لبرلزم جو تھیوری ہے اس سے ہمیں شاید ملتے ہیں. اس کا جو پرائمریلی اس کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، یہ جو کلاسیکل لبرلزم کی تھیوری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول از بائی نیچر گڈ، از ریشنل اینڈ از کمپلیٹلی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلمز دیٹ اٹ کنفرنٹس. اور یہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ وٹ از گڈ اینڈ وٹ از بیڈ. جو اس کے اندر جو یہ اپروچ ہے کہ انیٹلی ایوری انڈیویجل از اے گڈ، تو پھر ایسی صورتحال میں وہ اس کو کمپلیٹ فریڈم دے رہے ہیں. تو جو میڈیا ہے اس کے پاس بھی وہی فریڈم ہے جو انڈیویجلس کے پاس فریڈم ہے، ایز آئی سیڈ ارلیئر ان مائی لیکچر. تو لبرٹیرین تھیوری بیسیکلی جو کلاسیکل لبرلزم تھیوری ہے، جس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر انڈیویجل بیسیکلی ورکس فار دا گڈ اینڈ از ریشنل اینڈ از ویری وائز آن ویریس تھنگز آف دا سوسائٹی. تو اس پہ بیس کرتے ہوئے انفیکٹ جو لبرٹیرین تھیوری ہے یہ پائی جاتی ہے. میں اس پہ اگر کوٹ کروں ملٹن کو، ملٹن اس پہ یہ کہتا ہے، ملٹن بلیوز دیٹ ڈبیٹ از آلویز فیئر اینڈ دیٹ گڈ اینڈ ٹروتفل آرگومینٹس ون آؤٹ لائز اینڈ ڈیسیٹ. جب ایک ڈبیٹ کو آپ جنریٹ کرتے ہیں تو ملٹن یہ کہتا ہے کہ ٹروتھ ہمیشہ اوور ویلم کرے گا لائز کو اور ڈیسیٹس کو. جہاں پہ ٹروتھ ہوگا وہاں پہ لائز، وہاں پہ فالس آرگومنٹس، اور یہ چیزیں پائی نہیں جا سکتی. تو لیٹس دا ٹروتھ بی گیون اے اسپیس ان میڈیا، لیٹس بی آرگومنٹس گیون اے اسپیس ان دا میڈیا، لیٹس دا میڈیا فری ٹو ڈسکس واٹ ایور اٹ وانٹس ٹو. اب یہ جو اپروچ ہے یہ بیسیکلی وہ جو لبرل کلاسیکل لبرلزم کی جو تھیوری ہے وہ وہاں سے ایمنیٹ ہو رہی ہے. جو بیسز بن رہی ہیں لبرٹیرین تھیوری آف دا پریس پہ، جہاں پہ نہ کوئی کنٹرول اسٹیٹ کا ہوگا، نہ انڈیویجولس کا ہوگا، نہ گورنمنٹس کا ہوگا میڈیا کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز پر. ایک جو لبرٹیرین کے متعلق میں اگر اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں تو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ میڈیا وڈ لائک ایک ایسی انوائرمنٹ ہو اس کے لیے، وہ کمپلیٹلی انلیشڈ اینڈ مارکیٹ اس کے پاس ہو، کمپلیٹ فریڈم آف ایکسپریشن اس کے پاس ہو، سارا جو بھی وہ کہنا چاہتے وہ کہہ سکتا ہے، اور کسی قسم کی اپوزنگ سینسرشپ نہ ہو، کسی قسم کی لائسنسنگ نہ ہو، کسی قسم کی پری اینڈ پوسٹ گائیڈنس آن دا ایکٹیویٹیز آف دا میڈیا، یہ نہیں ہونا چاہیے گا. اور کہتے ہیں لبرٹیرین تھیوری والے یہ بلیو کرتے ہیں، جو اس پہ بیس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ پولیٹیکل سسٹم ویئر دا لبرٹیرین تھیوری آف دا پریس کین ایکسرسائز اٹس آل دی پاورز. تو یہ جو فری پیپل، فری میکنیزمز، فری ایکشنز، یہ بیسیکلی سارے لبرٹیرین تھیوری کے پرسپیکٹو میں آتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس پہ ڈیسیجن جو ہے وہ لوگوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ڈیبیٹس کے بعد لوگوں پہ یہ بات چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں what is right and what is wrong. But media are giving them each and everything in clear sense without having any kind of restrictions imposed on false or truth. Rather, وہ جو بھی سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں جس طریقے سے بھی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے ایک فری فارم میں، ایک فری مارکیٹ کی صورت میں ان کے سامنے ایک چیز پیش کر دی جاتی ہے. تو لبرٹیرین تھیوری بیسیکلی کمپلیٹ فریڈم کی بات کرتی ہے، وداؤٹ لائسنسنگ کی بات کرتی ہے جرنلزم کے لیے، یا کسی بھی قسم کے سینسرشپ کے بغیر اس کے آپریشنس کی بات کرتی ہے. اور جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اس کی جو بیسز ہیں وہ کلاسیکل لبرلزم تھیوری میں ہیں، جہاں پہ ایوری انڈیویجول کو گڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ریشنل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور سوسائٹی کے لیے کوئی ایسا انڈیویجول کنسیڈر کیا جاتا ہے دیٹ ول آلویز کنٹریبیوٹ فار دی بینیفٹس آف دا سوسائٹی اونلی. کچھ ذرا تھوڑا سا ڈسکشن میں یہ لے کے آتا ہوں کہ اس کے کوئی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں لبرٹیرین ماڈل کے. اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ ایک جو پبلشنگ ہے اس قسم کی چیزوں کے متعلق جو کنٹروورشل ایشوز پہ بھی ہو سکتے ہیں، پرابلی دیٹ ول رائز.
ایک اور بات یہ ہے کہ کمپٹیشن جو ہے دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی ناٹ بی فری. کمپٹیشن وڈ کاسٹ سم تھنگ. سو وہ کمپٹیشن بیسیکلی پھر میڈیا کو گائیڈ کرے گا, ایز آئی واز سیئنگ یو ارلیئر. اور اس کے علاوہ جو گریٹ ڈپریشنز جو سوسائٹی کے اندر کسی وقت کو چیلنج ہو سکتے ہیں, اس صورتحال میں کمپلیٹ فریڈم کی بات یقیناً نہیں کی جا سکتی. اور جو ماڈرن جو ماڈل آف اکنامک ریشنلٹی ہے وہ انڈر پین کرتا ہے کہ جو بہیویئر ہے انڈیویجولس کے, چاہے وہ کسی بھی قسم فارم کے اندر اویلیبل ہوں, وہ ہمیشہ بڑے ڈفرنگ رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب ہم کمپلیٹ فریڈم کی بات کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ سوسائٹیز کے لیے شاید کسی بھی قسم کے نقصان کا باعث بن سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آگے بڑھتا ہوں اور سوشل ریسپانسبلٹی تھیوری پہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کا بیسیکلی فوکس یہ ہے کہ یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو میڈیا کو بیسیکلی سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے ڈیووٹ کرتی ہے. میڈیا ول ڈو ایوری تھنگ دیٹ دا سوسائٹی وانٹس. میڈیا ول ڈو ایوری تھنگ دیٹ کین ہیلپ ڈیولپ دا سوسائٹی. یہ سوسائٹی کے اندر جو ایکویلٹی ہے, سوسائٹی کے اندر جو اس کے علاوہ باقی ایسے سسٹمز ہیں جن کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, جیسے ہارمنی ہو گیا, پینک لیس سوسائٹی ہو گئی, اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو گئی, اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو گئی, اس کی ڈیولپمنٹ آف دی گڈز ہو گیا, یہ ساری ریسپانسبلٹیز میڈیا کی ہیں. میڈیا ہیز ٹو ٹیک کیئر آف آل دیز تھنگز آف دی سوسائٹی. اگر میڈیا اس کو اوور رائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ گوز اوے فرام دا سوشل ریسپانسبلٹی کانسیپٹس. سوشل ریسپانسبلٹی کانسیپٹس میں یہ ہے کہ میڈیا آر ریسپانسبل ٹو دی سوسائٹی اونلی. اگین دیر از نو کوشچن آف دا اسٹیٹ اویلیبل اوور دیئر. جب ہم سوشل ریسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ان فیکٹ وی ٹاک اباؤٹ دا میڈیا ایتھکس. میڈیا شوڈ بی ایتھیکلی ریسپانسبل ٹو دا سوسائٹی. سوسائٹی کے ایتھکس کو فالو کرنا ہونا چاہیے. اس کا جو سینٹرل بلیف یہ ہے کہ میڈیا آر ناٹ دا کماڈیٹی لائک اینی ادر, بٹ دے آر سینٹرل ٹو دا ڈیموکریٹک ایکسپریشنز. دیٹس وائی دے آر دا پبلک گڈ. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی مارکیٹ کے لیے کام کریں, کسی اسٹیٹ کے لیے کام کریں. دے ول ورک فار دا سوسائٹی. دے آر بیسیکلی دا پبلک گڈ. سو ڈیموکریسی کے اندر ڈیفینیٹلی یہ ایک امپورٹنٹ بات بنتی ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر میڈیا کو پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ کام کرے. اس لیے پروٹیکشن کے لیے کام کرے تاکہ وہ سوسائٹی کے لیے گڈز کا باعث بن سکے, پبلک گڈ کا باعث بن سکے. اس کے اندر ڈائیورسٹی آف ویوز, پروٹیکشن آف رائٹس آف انڈیویجولس, فریڈم آف میڈیا ایکسپریشنز, یہ ساری اس کے اندر اویلیبل ہے. بٹ ایوری فریڈم از اویلیبل ٹل دا ٹائم یو آر ناٹ بیکمنگ ہارمفل فار دا سوسائٹی. If you are becoming harmful for the society, then you have to follow certain restrictions, certain embargoes, certain problems. اور سوسائٹی آپ کو اس وقت پھر ریسٹرکٹ کرے گی. نو, this is not available. So this is a sort of negotiations between the society and the media that constantly go on in a system. اور اس پہ میڈیا کے غلط ایکشنز کو سوسائٹی ریسٹرکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور میڈیا اپنے بہیویئر کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریفائن کرتا ہوا اپ ٹو میکسیمم ایکسپیکٹیشنز آف دا ماسز اس تک وہ لے کے جاتا ہے جہاں پہ وہ پوری سوسائٹی کے لیے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے. جو ایک اس میں مزید کو جو اپروچز یا مزید جو اس پہ تھاٹس ہیں, کوئی لائسنسنگ نہیں ہوگی. میڈیا ول بی کمپلیٹلی فری. اسٹیٹ کے کوئی کنٹرولز نہیں ہوں گے. جو کوڈ آف ایتھکس ہوں گے انفیکٹ وہ میڈیا کو گورن کر رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو فریڈم ہے اس کو ڈیموکریٹک سوشل گڈ کے لیے یوز کیا جائے گا. یہ اس کا بیسیکلی سینٹرل تھاٹ ہے. اور سوسائٹی کی جو ویلفیئر ہے اس کے لیے کام کیا جائے گا. میڈیا جو ہے وہ کمپلیٹلی فری نہیں ہوں گے, بٹ دے ول بی ریسپانسبل ٹو دا سوسائٹی. اب اس میں بعض جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ وی نیڈ سرٹن ریگولیشنز, بٹ دیز ریگولیشن ول ناٹ بی بیسڈ آن سرونگ دا گورنمنٹ, but these regulations would be in the social interest. یہ اس صورت میں ہوں گے کہ جو سوسائٹی کے لیے جو بہتر کام کر سکتے ہیں. تو سوشل ریسپانسبلٹی ماڈل براڈ کاسٹ میڈیا پہ بہت زیادہ لاگو ہوتا ہے, کیونکہ براڈ کاسٹ میڈیا جس فارم میں اب 24 گھنٹے کی زندگی میں براڈ کاسٹ میڈیا سارا وقت انڈیویجولس کے ساتھ ہے, تو وہاں پر اس کا سوشلی ریسپانسبل ہونا بڑا امپورٹنٹ بن جاتا ہے. تو سوشل ریسپانسبلٹی کانسیپٹ براڈ کاسٹ میڈیا میں کوئی بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اگلی تھیوری ہے اس کو ہم کامسٹ تھیوری آف دا پریس کہتے ہیں. کامسٹ تھیوری بیسیکلی یہ بات کرتی ہے کہ جو میڈیا ہے دیز آر ماؤتھ پیس آف دا گورنمنٹ.
جو گورنمنٹ بیسیکلی گورنمنٹ کے رول کو, جو رولنگ کلاس کا رول ہے, اس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں انفیکٹ میڈیا کا امپورٹنٹ رول ہوگا. میڈیا اس کو سوسائٹی کے اندر گورنمنٹ کے رول کو بہتر اور اچھے طریقے سے اس کی جو کانسنٹ ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اس پہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا آر سپوز ٹو کنسٹرکٹ اینڈ مینوفیکچر کانسنٹ ان دا ماسز اباؤٹ دا گورنمنٹ. جو اسٹیٹ رولنگ کلاس ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک جو آئیڈیالوجیکل کانسنٹ ہے, وہ جو کانسنٹ جو اس آئیڈیالوجی کو مانے, وہ کریٹ کرنے کا کام پرائمریلی میڈیا کا یہاں پہ ہوگا. اور میڈیا ول بیسیکلی ورکنگ ایز اے اسٹیٹ آپریٹس. میڈیا ول ناٹ بی انڈیپینڈنٹ بٹ ول بی ورکنگ ایز اے اسٹیٹ آپریٹس, جہاں پر اس کا مین کام کیا ہوگا؟ اس کا مین کام سوسائٹی کے اندر رولنگ کلاس کے متعلق سافٹ جذبات بلٹ اپ کرنا, وہ ایشوز جن کو سوسائٹی کے اندر اسٹیٹ ڈلیور کرنا چاہتی ہے, سوسائٹی کے اندر پاس کرانا چاہتی ہے اس کو, اس کے لیے کانسنٹ ڈیولپ کرنا, یہ پرائمریلی ریسپانسبلٹی ہوگی میڈیا کی. اور میڈیا ول بی کمپلیٹلی ان دی کنٹرول آف دا گورنمنٹ. کوئی کسی بھی قسم کی گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز کی کرٹیسزم جو ہے وہ یہاں پر اس قسم کے سچویشن میں برداشت نہیں کی جا رہی. اس کو بیسیکلی ہم عام طور پر ایک لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ میڈیا ان فیکٹ کریٹ فالس لائٹ فار دا ماسز. فالس لائٹ فار دا ماسز مینس کہ میڈیا بیسیکلی کریٹ دیٹ کائنڈ آف پکچر فار دا پیپل کہ دس از واٹ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ فار یو, اینڈ گورنمنٹ از آلویز تھنکنگ ان دی بینیفٹ آف دا سوسائٹی, ڈوئنگ آلویز گڈ فار دا سوسائٹی, بٹ ان فیکٹ دیٹ از perpetuating its own rule in the system. So press is becoming an organ, and press is basically becoming a perpetrator in the whole system where it is working for the goods of the state, goods of the ruling class. So بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اسے فار ایگزامپل فارمر USSR ہے, نارتھ کوریا ہو گیا, کیوبا ہو گیا. ان ممالک کے اندر بیسیکلی جب کمیونسٹ سسٹم تھا تو اس وقت کمیونسٹ میڈیا کام کر رہا تھا, اس لیے وہ ایک آئرن کرٹن سی اویلیبل تھی جہاں پر باہر کی کوئی چیز اندر نہیں آ پا رہی تھی, اور جو اندر جو میڈیا تھا دس واز کمپلیٹلی ان دی کنٹرول آف دا اسٹیٹ. تو یہ جو 4 تھیریز ہیں, جس میں اتھارٹیرین تھیری ہے, جس میں لبرٹیرین تھیری ہے, جس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ سوشل ریسپانسبلٹی تھیری ہے, اور جس میں کمیونسٹ تھیری ہے, دیز بیسیکلی آر دا ویریس پرسپیکٹوز اویلیبل. اور ان پرسپیکٹو پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ بیس کر کے آپ اپنی اوپینینز ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ شوڈ پریس بہیو, اور پریس کی پرائمری ریسپانسبلٹی کیا بنتی ہے. لیکن بفور آئی اینڈ ٹوڈیز لیکچر ڈسکسنگ دیز 4 تھیریز, میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کے حوالے سے بھی ایک تھوڑی سی بات کرتے چلو. ایک ان 4 کے بعد ایک جو ریوزٹنگ 4 تھیریز آف دا پریس, یہ ایک بیسیکلی ایک کتاب لکھی گئی ان 1995 میں بائی جان نیرون. جان نیرون نے کیا کہ اس نے جو ارلیئر 4 ورژنز آف تھیریز آف پریس تھے اس کو اس نے تھوڑا سا ریوزٹ کیا. اس نے تھوڑی سی کچھ ایسے آرگومنٹس دیے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تھیریز آف دا سوسائٹی ہیں یہ بیسیکلی شاید کسی ایک خاص سسٹم کے اندر, ایک خاص ٹائم کے اندر تو شاید ہو سکتا ہے ہو رہی ہوں, کسی ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ, ایک خاص لمٹس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے ایکسرسائز ہو رہی ہوں, بٹ ناٹ آل. اور اس نے ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو تھیری تھی اس کے بارے میں بات کی جس کو اس نے کہا تھا کہ ڈیولپمنٹ تھیری. اب ڈیولپمنٹ تھیری جو 5th تھیری کے طور پر اس نے انٹروڈیوس کرائی وہ یہ کہتی ہے کہ میڈیا شوڈ ورک فار دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. میڈیا شوڈ بی اے ٹول فار دا ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی, and media should activate the development processes in the society, whether this is infrastructure development, whether this is economic development, whether this is political development, whether this is social development. Every kind of development is the prime responsibility of the media, and media should perpetuate development in the society. So jo development activities hain unko propagate karna, unke mutalik baat karna, unko criticize karna, taaki media should become a social institution wherein it's actually working for the society and delivering to the society up to the maximum. بیسیکلی یہ جو جان نیرون ہے وہ ڈیولپمنٹ تھیریز کی فارم میں ایک نئی چیز ایڈ کر رہا ہے جو کہ 4 تھیریز آف نارمیٹو کے ساتھ تھیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں یہاں پہ آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. تو یہاں پہ آج کو آپ تھوڑا سا ایک بریف دینے کی کوشش کی ہے کہ میڈیا فریڈم کیا ہے, اور میڈیا فریڈم کے حوالے سے جو نارمیٹو تھیریز ہیں وہ کیا کہتی ہیں, میڈیا فریڈم کو ڈسکس مختلف پرسپیکٹو میں کیسے کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہوں گے, مزید اس پہ ڈیبیٹس اور ڈسکشنز کریں گے انشاءاللہ. ٹل دیٹ ٹائم, اللہ حافظ.